الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عقیدہ عصمت انبیاء علیہم السلام کا بیان کیا جا رہا تھا۔ عصمت انبیاء علیہم السلام کا سبق چل رہا تھا۔ نبی معصوم ہوتا ہے، صحابی محفوظ ہوتا ہے اور مجتہد مأجور ہوتا ہے۔ نبی معصوم ہے، اس کا معنی یہ بیان کیا گیا کہ چھوٹے اور بڑے ہر قسم کے گناہ سے اللہ تعالیٰ نبی کو بچاتا ہے۔ پیغمبر سے اللہ تعالیٰ گناہ ہونے ہی نہیں دیتے۔ لنصرف عنہ السوء، اللہ تعالیٰ نبی سے گناہ کو دور رکھتے ہیں، گناہ کو پیغمبر کے قریب آنے ہی نہیں دیتے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ کل پیغمبر کی ذات کو سمجھایا، نبی کسے کہتے ہیں۔ کئی رخ ہیں سمجھانے کے، کئی عنوان ہیں سمجھانے کے، مختلف طرز ہے اس بات کو کھولنے کا، تو میں نے ایک رخ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آج ہم آپ کی خدمت میں اس پہ دلائل پیش کریں گے کہ نبی معصوم ہے تو اس پر ہمارے دلائل کیا ہیں۔ کچھ دلائل قرآن کریم سے پیش کریں گے، کچھ دلائل احادیث سے پیش کریں گے، اور پھر اجماع امت پیش کریں گے، عقلی دلائل پیش کریں گے۔ یعنی عقل اور نقل، نقل اور عقل، قرآن، حدیث، اجماع اور عقل ہر قسم کے دلائل آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ پھر وہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کو معصوم نہیں مانتے اور نبی کے معصوم نہ ہونے پر شبہات میں کبھی قرآن پیش کرتے ہیں، کبھی حدیث پیش کرتے ہیں، ان کے جوابات بھی دیے جائیں گے کہ ان آیات کا مطلب کیا ہے، ان حدیث کا مطلب کیا ہے، آپ کی الجھن کیا ہے۔ تو آج دلائل سماعت فرمائیں عصمت انبیاء علیہ السلام پر۔ دلیل نمبر 1، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، پیغمبر نمونہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ایسے شخص کے لیے کہ جس کا عقیدہ ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جس کا عقیدہ ہو کہ میں نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے آنا ہے، جزا اور سزا میرے اعمال پہ ہونی ہے۔ دیکھو یہاں 3 عقیدے بنیادی آگے، لمن کان یرجو اللہ توحید، والیوم الآخر قیامت، لقد کان لکم فی رسول اللہ رسالت اور نبوت۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بنیادی عقیدے 3 ہیں، توحید، رسالت اور قیامت۔ تو جس شخص کا توحید اور قیامت پر ایمان ہے وہ پیغمبر کی ذات کو نمونہ سمجھے گا۔ کیوں؟ اس نے اللہ کے یہاں پیش ہونا ہے، نیک اعمال کی جزا، برے اعمال کی سزا ملنی ہے۔ اب نیک عمل کون سا ہے، برا عمل کون سا ہے، کیسے پتہ چلے؟ اس کے لیے اس کو پیغمبر کو اپنا رہنما ماننا پڑے گا، پیغمبر کو نمونہ ماننا پڑے گا، تاکہ اپنی زندگی ٹھیک کر سکے اور اللہ کو بھی راضی کر لے اور قیامت کے دن سرخرو ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قیامت کے دن سرخرو ہونے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بہترین نمونہ ماننا ضروری ہے۔ نمونہ ہی نہیں، بہترین نمونہ ماننا ضروری ہے۔ یہ ذہن بناؤ کہ اس سے بہتر دنیا میں کوئی اور نمونہ موجود نہیں ہے۔ ماننا ہے پیغمبر کو۔ میں آیت کھول رہا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آئے۔ پیغمبر کی ذات نمونہ ہے کس کے لیے؟ نمبر 1، اس شخص کے لیے جو اللہ کو مانتا ہے۔ جب اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کے احکام پہ عمل کرنا ہے۔ اب کرے گا کیسے؟ اس کے لیے اس کو پیغمبر چاہیے جو اللہ کا حکم بتائے،
جو نبی کا طریقہ، اس کو ایک شخص چاہیے جو اللہ کا حکم بتائے، اللہ کی بات اس تک پہنچائے، اسے کہتے ہیں رسول۔ تو اللہ تعالیٰ فرما لے کہ پیغمبر تمہارے نمونہ ہے۔ اب دیکھو یہ جو درمیان میں اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہے، الیاذ باللہ، اگر یہی واسطہ غلط ہو جائے تو امت کو احکام کیسے ملیں گے؟ میں مزید بات کھولتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا صلو، نماز پڑھو۔ کیسے پڑھو؟ اب نماز پڑھ کر اللہ تو نہیں دکھائیں گے نا، تو پڑھ کے کون دکھائے گا؟ جس نے پڑھ کے دکھانا ہے اس کی نماز ہی ٹھیک نہیں، تو پھر نماز کہاں سے ملے گی؟ اللہ فرماتے ہیں حج کرو۔ حج کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ تو کر کے دکھائیں گے نہیں، کون کرے گا؟ پیغمبر، وہ تو حج غلط کرتے ہیں الیاذ باللہ، تو پھر ٹھیک کون کرے گا؟ میں بتا رہا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ پیغمبر بہترین نمونہ ہے اور پیغمبر سے گناہ نہیں ہوتا۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حکم دینا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، میرے حکموں پہ عمل کرو۔ اللہ کیسے کریں؟ اللہ تو کر کے نہیں دکھائیں گے نا۔ فرمایا یہ میرا نبی ہے، یہ تمہیں کر کے دکھائے گا۔ ہم کہتے نہیں وہ نبی ہی غلط کرتا ہے، تو پھر دکھائے گا کون؟ کیسے اللہ کے حکم پر عمل کریں گے؟ آپ سمجھو نا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو بندہ اللہ نے اپنے احکام کو عملی صورت بنا کر بھیجا ہو، اس کا صحیح ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر وہی ٹھیک نہیں ہے تو اللہ کا جو حکم ہے وہ صحیح صورت میں بندے کے سامنے کیسے آئے گا؟ کتنی آرام بات ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی کھانا پکاؤ، کیسے؟ دیکھو جیسے میں پکا رہی ہوں، اس کا مطلب کہ ماں ٹھیک پکا رہی ہے نا، تبھی بیٹی سیکھے گی نا۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا دیکھو پگڑی باندھو، ابو کیسے؟ جیسے تمہارے استاد باندھ رہے ہیں، وہ استاد ہی غلط باندھتے ہیں تو بیٹا ٹھیک کیسے باندھے گا؟ استاد کی پگڑی ٹھیک ہوگی تو بیٹا ٹھیک کہے گا نا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر کی ذات معصوم ہے۔ کیوں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، پیغمبر بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے۔ لیکن کس شخص کے لیے؟ پیغمبر کی ذات بہترین نمونہ ہے کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، نمبر ایک، اس کو اللہ سے ملنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، والیوم الآخر، قیامت کو اعمال اور سزا کی جزا پر یقین رکھتا ہے۔ اب دو باتیں ہو گئیں۔ نمبر ایک، اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کی بات ماننی ہے، تو بات کون بتائے گا؟ رسول۔ الیاذ باللہ، وہ تو سچ نہیں بولتا، تو اللہ کی بات کہاں سے ملے گی؟ پیغمبر نمونہ ہے کس کے لیے؟ جس کا عقیدہ ہے کہ نیک اعمال پہ جزا اور برے اعمال پر سزا ہوگی۔ اب چونکہ اس کا عقیدہ ہے نا کہ نیک پر جزا اور برے پر سزا ملنی ہے، لہذا نیک عمل کون سا ہے، برا عمل کون سا ہے، اس کو چاہیے کو بتانے والا وہ کون ہے؟ پیغمبر۔ تو اگر وہ پیغمبر ہی غلطیاں کرے اعوذ باللہ، وہ پیغمبر کے اعمال ٹھیک نہ ہوں، تو اس بندے کو اعمال ٹھیک ملے گے کیسے؟ اللہ راضی ہوگا کیسے؟ قیامت کے سرخرو ہوگا کیسے یہ بندہ؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ مانے کہ پیغمبر کی ذات معصوم ہے۔ یہاں ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، صیغہ کم ہے، بظاہر مردوں کے لیے کم ہوتا ہے اور اردو کے لیے کنہ ضمیر استعمال ہوتی ہے، تو یہاں تو کم ہے۔ اب یہ لکم کا خطاب مردوں کو بھی ہے عورتوں کو بھی ہے، یعنی پیغمبر کی ذات بہترین نمونہ ہے مردوں کے لیے بھی، اور پیغمبر کی ذات بہترین نمونہ ہے عورتوں کے لیے بھی۔ اب نمونہ ہونے کا معنی یعنی پیغمبر کی تعلیمات، پیغمبر کی ہدایات، یہ دونوں کے لیے ہیں۔ جو ہدایت مرد کے لیے ہے اس پر وہ عمل کرے، اور جو ہدایت عورت کے لیے اس پر عمل عورت کرے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، الجھن میں نہ رہنا کبھی۔ یہ بات میں کیوں سمجھا رہا ہوں؟ ہم کہتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے،
مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، یہ مستقل الگ عنوان ہے، اس پر اپنے دلائل ہیں، میں اس وقت دلائل پیش نہیں کر رہا، صرف کم کے حوالے سے بات سمجھا رہا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے، وہ ایک دلیل صحیح بخاری سے پیش کرتے ہیں، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا، اور یہ خطاب مردوں کو بھی ہے عورتوں کو بھی ہے، لہٰذا دونوں نماز ایسے پڑھیں جیسے اللہ کے نبی نے پڑھی ہے۔ کیوں؟ صلو، خطاب دونوں کو ہے۔ میں نے کہا لقد کان لکم، یہ خطاب بھی دونوں کو ہے، مردوں کو بھی ہے عورتوں کو بھی ہے۔ اب اگر کوئی عورت سر پہ باندھے پگڑی، عورت سر پہ باندھے پگڑی، گربان تھوڑا سا کھولے، اللہ کے نبی نے کھولا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت غالباً معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً یہ عبداللہ بن معاویہ بن قرہ، وہ نقل کرتے ہیں اپنے والد سے کہ میرے والد معاویہ مدینہ جب گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیکھا کہ آپ گریبان کھلا تھا، انہوں نے سردی گرمی میں کبھی گریبان بند کیا ہی نہیں، بھئی میں نے حضور کو ایسے ہی دیکھا۔ گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل معمول مبارک یہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس حال میں دیکھا تھا تو انہوں نے زندگی بھر گریبان سردی اور گرمی بند کیے ہی نہیں کہ میں نے ایسے دیکھا۔ اب عورت سر پہ باندھے پگڑی، گریبان تھوڑا سا کھولے، ہاتھ میں پکڑے ڈنڈا، چونکہ عصا پکڑنا حضور کی سنت ہے، شلوار کرے ٹخنوں سے اوپر، اور پھر وہ نکلے باہر۔ آپ پوچھو کہ باجی جان یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہ جی قرآن پہ عمل ہو رہا ہے۔ بھائی قرآن پہ عمل کیوں ہے؟ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم، یہ خطاب مردوں عورتوں دونوں کو ہے، اللہ کے نبی سب کے لیے نمونہ ہے، تو میں پگڑی کیوں نہ باندھوں؟ مجھے حضور سے پیار نہیں ہے؟ میں حضور کی امتی نہیں ہوں؟ میں حضور کی باندھی نہیں ہوں؟ نبی میرے لیے بھی تو نمونہ ہے نا۔ اب آپ اس کو کیا سمجھاؤ گے؟ آپ سمجھاؤ گے امی جان، باجی جان، میری بہن، میری بیٹی، قرآن کی آیت ٹھیک ہے لیکن آپ کا مفہوم غلط ہے۔ اب جب اسے یہ کہو کہ تو پگڑی نہ باندھ تو وہ کہے تم قرآن کے منکر ہو، یہ گریبان مت کھول تم قرآن کے منکر ہو، یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر مت کر تم قرآن کے منکر ہو، میں تو قرآن پڑھ رہی ہوں۔ ہم کہیں گے ہم قرآن کے منکر نہیں ہیں، جو قرآن کا مطلب بیان کر رہی ہے نا، ہم اس مطلب کے منکر ہیں، تم اپنے مطلب کو قرآن نہ کہو۔ اسی طرح ہم ان سے کہتے ہیں صلو کما رأیتمونی، ہم حدیث کے منکر نہیں ہیں، حدیث کا جو معنی آپ نے بیان کیا نا، ہم اس معنی کے منکر ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس لیے میں بات سمجھا رہا ہوں، پیغمبر کی ذات تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیا معنی؟ جو ہدایت مردوں کے لیے ہے مرد، جو ہدایت عورتوں کے لیے ہے عورت۔ عورتوں کے لیے نماز پر پیغمبر کی واضح ہدایات موجود ہیں، واضح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو فرما رہے ہیں، واضح روایت، وائل بن حجر فرمائے اذا صلیت فجعل یدیک حذاء اذنیک، اے وائل جب نماز پڑھنے لگے اللہ اکبر کہے تو ہاتھ کانوں کے برابر اٹھانا، والمرأۃ تجعل یدیہا حذو حذاء ثدییہا یا حذو ثدییہا، جب عورت نماز پڑھے تو اپنے ہاتھ کو سینے کے برابر اٹھائے۔ کتنا واضح، کتنا واضح حکم موجود ہے، ان کے لیے ہدایت الگ آ گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے ہدایت ہی الگ گئی ہے۔ میں صرف ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، ابھی میرا عنوان مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہتا ہوں مردوں کی طرح نماز مت پڑھو، تمہاری نماز الگ ہے، دلائل تمہارے ذمہ نہیں ہے، دلائل تمہارے اس بھائی کے ذمہ ہے، دلائل ہمارے ذمہ ہیں، ہم نے اپنے ذمہ لیا نا، ہماری طرف سے دلیل نہ ملے تو آپ کو گلہ ہونا چاہیے۔ مردوں سے کہتا ہوں تمہاری نماز عورتوں کی طرح نہیں ہے، دلائل ہمارے ذمہ ہیں۔ اللہ کا شکر میں ادا کرتا ہوں الحمدللہ۔ میں کبھی یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آدمی زندگی میں کام اگلی نسلوں میں جاتا دیکھے تو کتنا خوش ہوتا ہے۔ میں نے الحمدللہ تیسری نسلوں میں کام اپنی زندگی میں دیکھ لیے۔
آج اپنی آنکھوں سے، ایک میں خود، ایک آگے ہمارے شاگرد مرید، آگے پھر ان کے بیٹے میں اس پر واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ میں ایک مرید تھا، اس کے گھر گیا. اب اس کا ایک بیٹا ہے 2 سال کا، ایک بیٹا ہے 3 سال یا 3.5 کا. تو گھر گیا تو سلام لیا، السلام علیکم. اب یہ جو 2 سال کا بیٹا ہے اس نے ایک ہاتھ سے سلام بڑھا دیا، اس کو کیا پتہ سلام کیا ہوتا ہے. اب سلام لو بھائی، اس نے ہاتھ بڑھا دیا. اب وہ جو 3 سال 3.5 سال والا کہتا ہے اور تو بھابھی ہو گئے کہتا ہے تو بھابھی ہو گئے، یعنی ایک ہاتھ سے سلام لے رہے. الحمدللہ الحمدللہ. کراچی ایک میرے شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، تو ان کا بھتیجا وہ ایک اسکول میں گیا، پڑھتا تھا. اب اسکول میں جو ٹیچر تھا وہ کوئی اور مسلک کا تھا، تو اس نے اس بچے کا نماز پڑھتے ہاتھ یہاں باندھو. وہ بچہ کہتا ہے میں کوئی عورت ہوں میں کوئی عورت ہوں یہاں باندھوں. اگلی نسل میں چلا گیا. الحمدللہ. خیر اس وقت میرا عنوان یہ مسئلہ نہیں ہے، میں نے یہ دلائل سمجھانے ہیں، لیکن درمیان میں آپ کو ساری باتیں کہنی ہیں. ایسا نہ ہو کہ دورہ تحقیق المسائل میں وقت کم ہو اور عقائد تھوڑے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ شاید باقی مسائل پر ان کے پاس دلائل ہی نہیں تھے اس لیے چھوڑ دیے. یہ مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. اللہ قبول فرمائے. ہم نے سال ہا سال اس پر لگائے ہیں، ہم نے دن رات اس پہ لگائے ہیں. ہم سے مراد میں نہیں، میری پوری ٹیم، میرے ساتھی دن رات لگائے ہیں، محنت کی ہے، دلائل جمع کیے ہیں. الحمدللہ. اللہ قبول فرما لے. دلیل نمبر 2 سورہ یونس آیت نمبر 15 وَإِذَا